بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ بعد از درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی، شافع محشر، ساقی کوثر، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، شکران نعمت یعنی کسی بھی نعمت کی قدر دانی کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا، یہ نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے اور نعمتوں کے باقی رہنے کا سبب ہے اور اللہ کی خوشنودی کو پانے کا ذریعہ ہے، جبکہ کفران نعمتوں کی ناقدری کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کرنا، یہ نعمتوں کے چھن جانے کا سبب ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں بڑھا چڑھا کر عطا کروں گا، زیادہ عطا کروں گا۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ناشکری کرو گے تو جان رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا دردناک میرا عذاب ہے۔ جس ماہ سے یا جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، رحمت ہے۔ ماہ رمضان نعمت اور رحمت کیوں نہ ہو، جبکہ یہی وہ مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر کے ہمیں ایک سنہرا موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مہینے میں جہنم سے چھڑوا سکتے ہیں، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ اور اس مہینے کی قدر اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ سلف صالحین اس مہینے کے آنے سے 6 مہینہ پہلے ہی اس مہینے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سلف صالحین دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ انہیں مل جاتا تو جب رمضان المبارک کا مہینہ چلا جاتا تو یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم نے جو اس مہینے میں عبادتیں کی ہے، قیام اللیل کیا ہے، روزے رکھا ہے، ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ رمضان کی قدر و قیمت کو جانتے تھے اور اس کی اہمیت کو پہچانتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی اس نعمت کی قدردانی کرنی ہوگی اور اس نعمت سے فائدہ اٹھانا ہوگا اور اس موقع کو غنیمت جان کر اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مستفید ہونا ہوگا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 2 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، ایک ساتھ اسلام قبول کیا، اور ان میں سے ایک شخص بہت زیادہ عبادت گزار بن گیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، شہید بھی ہو گیا، جبکہ دوسرا شخص اس کے 1 سال بعد فوت ہوا، طبعی موت مرا اور وہ شہید بھی نہیں ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ جو شہید تھا اس سے پہلے وہ شخص جنت میں جا رہا ہے جو کہ شہادت کی موت نہیں پایا۔ تو میں نے صبح ہوئی تو میں نے لوگوں سے، صحابہ کرام سے اپنے خواب کو بیان کیا تو لوگوں نے تعجب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جو شخص شہادت کی موت مرا، حقیقت میں شہادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن جو شخص 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا تو 1 سال کے بعد اس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی اور سال بھر اس نے نمازیں پڑھی، اور رمضان میں عبادتیں کرنے کی وجہ سے، رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کی وجہ سے اور سال بھر کی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے وہ آدمی شہید سے بھی اعلیٰ مقام جنت میں حاصل کر گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت، جبکہ شہادت کی موت اللہ کے پاس بڑی قدر اور اہمیت والی ہے، لیکن رمضان کی عبادتیں شہادت والے اجر پر بھی غالب آ جاتی ہے، بھاری پڑ جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کئی احسانات کرتا ہے، جن میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں
शैतानों को, सरकश जिनों को जकड़ देता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी और इब्न माजा की रिवायत है कि जब रमज़ान की पहली रात आती है, जब रमज़ान की पहली रात आती है तो जिनों को, सरकश जिनों को और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। वग़ुल्लिक़त अब्वाबुन नार, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फलम युफ्तह मिन्हा बाबुन, और कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं रहता। वफ़ुतिहत अब्वाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फलम युग़लक़ मिन्हा बाबुन, और कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं रहता। फिर वयुनादी मुनादिन, एक ऐलान करने वाला फरिश्ता ऐलान करता है, या बाग़ियल खैरी अक़बिल, ऐ नेकी करने वाले, ऐ नेकी की तलबगार, ऐ नेकी को तलब करने वाले, नेकी में आगे बढ़, क्योंकि रमज़ान का महीना आ चुका है। ऐ नवाफिल का एहतमाम करने वाले, ऐ ज़कात को अदा करने वाले, ऐ फ़राइज़ का एहतमाम करने वाले, ऐ लोगों के साथ एहसान करने वाले, ऐ खिदमत खल्क़ करने वाले, नेकी के कामों में आगे बढ़ जा, नेकी के कामों में मुसाबका कर ले, क्योंकि रमज़ान का महीना आ चुका है, नेकियों का मौसम आ चुका है। और उसी तरह फरिश्ता ये भी ऐलान करता है, वया बाग़िय शर्रि अक़सिर, कि ऐ गुनाहगार, ऐ गुनाह को चाहने वाले, ऐ शर को चाहने वाले, गुनाहों से बाज आ जा, रुक जा, रमज़ान का महीना आ चुका है। तेरे गुनाहों की इंतहा हो चुकी है, तेरे झूठ की इंतहा हो चुकी है, तेरी गीबत की इंतहा हो चुकी है, तेरी चुगलखोरी की इंतहा हो चुकी है, तेरे धोखे की इंतहा हो चुकी है, तेरे फसाद की इंतहा हो चुकी है, तेरी शरारतों की इंतहा हो चुकी है, तेरी नाफरमानियों की इंतहा हो चुकी है। रुक जा, बाज आ जा, अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना आ चुका है। और यही वजह है कि इंसान और मुसलमान इस महीने में सुधर भी जाते हैं। बड़ा से बड़ा धोखेबाज, बड़ा से बड़ा शराबी और कबाबी, बड़ा से बड़ा जुआरी भी मस्जिदों की तरफ लौट आता है, अल्लाह से तौबा करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता है और तरावी का एहतमाम करता है, रोज़ों का एहतमाम करता है, धोखेबाजी से बाज आ जाता है, चुगलखोरी, गीबत, झूठ, झगड़े फसाद से बाज आ जाता है। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कई लोग ऐसे हैं कि रमज़ान का जब महीना शुरू होने वाला था, उनका नाम किस में था? जहन्नमियों की फहरिस्त में लिखा हुआ था। रमज़ान से पहले उनका नाम जहन्नमियों की फहरिस्त में लिखा हुआ था, लेकिन रमज़ान गुज़रते गुज़रते जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो उनका नाम सुब्हानअल्लाह जन्नतियों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। ये रमज़ान मुबारक का महीना है और अल्लाह का एहसान इस मुबारक महीने में यह है कि अल्लाह ताला अपने कई मुसलमान बंदों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार, इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला कई लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। वज़ालिका फ़ी कुल्लि लैला, और ये हर रात अल्लाह ताला करता है। और एक रिवायत है, रावी हदीस हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक में यानी रमज़ानुल मुबारक में हर रात और हर दिन कई मुसलमानों को, कई लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। और यही वो माह मुबारक है कि अल्लाह ताला हर दिन और हर रात हर मुसलमान की एक दुआ को कबूल करता है। ज़रा गौर कीजिए कि अगर कोई शख्स जहन्नम से आज़ाद हो गया तो उसके लिए उससे बढ़कर खुश नसीबी की क्या बात हो सकती है। अल्लाह से हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उन खुश नसीब लोगों में शामिल कर ले जिन्हें अल्लाह ताला इस माह मुबारक में जहन्नम से आज़ाद कराएगा, क्योंकि असल कामयाबी तो यही है ना, जहन्नम से आज़ादी असल कामयाबी है। सूरह आल इमरान में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर लिया गया, फ़क़द फ़ाज़, हकीकत में वही शख्स कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की ज़िंदगी तो महज धोखे का सौदा है। माह रमज़ान, इस माह मुबारक में हमें क्या करना है? हमें हर नेकी के काम में आगे बढ़ना है, जितनी हो सके हमें नेकियां करना है,
جتنا ہو سکے ہمیں احسان والا معاملہ کرنا ہے، جتنا ہو سکے ہمیں صدقہ و خیرات کرنا ہے، جتنا ہو سکے نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، اور ہر برائی سے لازماً، ہر شر سے لازماً رکنا ہے، اور ہر گناہ سے رکنا ہے۔ بالخصوص دو کام رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ کرنے والے ہیں، وہ ہے قیام اللیل جسے ہم تراویح کہتے ہیں، اور دوسرا ہے روزہ۔ قیام اللیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، صحابہ اکرام کی بھی سنت تھی، صحابہ اکرام بھی کیا کرتے تھے، اور اس کی یعنی قیام اللیل کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ ایک روایت جو اس کی فضیلت کے لیے میں بیان کروں گا وہ ہے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ قیام اللیل کیا اور اللہ کی رضا کے لیے قیام اللیل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تو قیام اللیل کا اہتمام ہمیں اس رمضان میں کرنا ہے، تراویح کا اہتمام اس رمضان میں کرنا ہے، اور فرائض کا اہتمام تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز خصوصیت کے ساتھ کرنی ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے، بہت ہی عظیم عبادت ہے، اور بہت ہی قدر و قیمت والی عبادت ہے، اور یہی وہ روزہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم صحت مند پر اور حیض اور نفاس سے پاک والی عورت پر فرض کیا ہے۔ سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ وجہ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے لگو۔ سورہ بقرہ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان کی، رمضان کے مہینے میں قرآن کے نزول کا ذکر کیا، پھر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص رمضان کا مہینہ پالے فلیصم، اسے روزہ رکھنا چاہیے، وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ دین کے، اسلام کے بنیادی اصول میں سے ایک اصل ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، کلمہ توحید، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان کے روزے رکھنا دین کے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک مومن کے لیے ڈھال ہے۔ دلیل کیا ہے؟ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صحیحین کی یعنی متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح میدان قتال میں، میدان جہاد میں ایک ڈھال کے ذریعے ہم دشمنوں کی تلواروں سے بچ سکتے ہیں، دشمنوں کی تیروں سے بچ سکتے ہیں، دشمنوں کے نیزے سے بچ سکتے ہیں، اسی طرح روزے کے ذریعے ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محرمات کو پامال کرنے سے بچ سکتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ کل قیامت کے دن روزے داروں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، شفاعت کرے گا۔ کل قیامت کے دن جب کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اڑوس پڑوس، ہمارے بھائی، ہمارے دوست، تمام لوگ ہم سے بھاگ رہے ہوں گے کہ کہیں ہمیں ایک نیکی تک نہ مانگ لے، وہ اس وقت قیامت کے دن نفسا نفسی کے عالم میں اس وقت روزہ ہماری سفارش کرے گا کہ اللہ میرے حق میں یا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لیں۔ دلیل کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن روزہ
اور قرآن یہ دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، شہوت سے روکے رکھا تھا، اس کے حق میں تو میری سفارش کو قبول کر لے۔ قرآن کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا تھا، تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کی بھی سفارش کو قبول کیا جائے گا اور قرآن کی بھی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے روزہ، یہی وہ روزہ ہے جو جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ راوی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، کلمہ توحید کا اقرار کیا، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، دنیاوی اغراض کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، ختم له بها، اور اسی پر اس کی موت آ گئی، دخل الجنہ، سیدھا جنتی۔ ومن قال ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ، اور جس نے ایک روزہ رکھا، صرف ایک روزہ رکھا، دکھاوے کے لیے نہیں، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھا، اور اسی روزے کی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، دخل الجنہ، سیدھا جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ومن تصدق بصدقۃ، جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ لوگ اسے سخی کہیں، مالدار کہیں، خرچ کرنے والا کہیں، نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، ختم له بها، صدقہ کرتے کرتے اس کی موت آ گئی، دخل الجنہ، وہ سیدھا جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ ہے روزے کی فضیلت کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو موت آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دخل الجنہ، کہ وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ تو روزہ جنت میں داخل کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ دوسری حدیث، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صحیحین کی یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ میں اس پر عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، لا تشرک به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کر، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز ادا کر، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، فرض زکات ادا کر، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھا کر۔ جب اس نے یہ باتیں سنی، اس دیہاتی نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نہ تو اس میں کمی کروں گا، نہ تو اس میں زیادتی کروں گا، میں اس پر عمل کروں گا۔ پھر وہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلينظر الى هذا، جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں کسی جنتی کو چلتے پھرتے دیکھے، جو شخص چاہتا ہے کہ کسی جنتی آدمی کو دنیا میں دیکھے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے کہ یہ جنتی ہے۔ لیکن آج بسد افسوس، روزے کی اہمیت، روزے کی فرضیت کو جاننے کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہٹے کٹے ہے، صحت مند ہے، مقیم ہے، تمام چیزیں ہیں، کوئی شرعی عذر موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی روزے کو ترک کیے ہوئے ہیں، روزے کو چھوڑتے ہیں اور اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، ابن خزیمہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے میرے بازوؤں کو پکڑ کر اٹھایا اور ایک چڑھائی والے پہاڑ پر چڑھنے کا حکم دیا، دشوار چڑھائی والے پہاڑ پر۔ میں نے کہا کہ میں نہیں چڑھ سکتا، انہوں نے کہا آپ چڑھیے، ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چڑھنے لگا، پہاڑ کی چوٹی تک پہنچا، میں وہاں پر چیخ و پکار کی آواز سننے لگا۔ میں نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی آہ و بکا کا شور ہے۔ پھر مجھے آگے لے جایا گیا تو میں نے وہاں پر چند لوگوں کو دیکھا جو کہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں،
الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کی بانچیں چیر دی گئی ہے، کٹی ہوئی ہے، یعنی ان کے جبڑے چیر دیے گئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑوں سے خون بہہ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان فرشتوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے ایام میں رمضان کے دنوں میں کھایا پیا کرتے تھے، یعنی روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ان لوگوں کی وعید ہے جو بغیر شرعی عذر کے روزے کو ترک کر دیتے ہیں۔ ہاں اگر شرعی عذر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن بغیر شرعی عذر کے روزوں کو ترک کرنا یہ بڑی وعید کا باعث ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے پاس یہ بات طے شدہ ہے کہ جو شخص بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے وہ شخص زانی سے بھی بدتر ہے اور شرابی سے بھی بدتر ہے، بلکہ مسلمان تو ایسے شخص کے دین میں جو ہے شک کیا کرتے تھے اور اسے بے دین اور زندیق تصور کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں روزوں کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلا رمضان ہمیں نصیب کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جو بھی موقع ہے اسے غنیمت جانیں، رمضان کی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں سے مستفیض ہو اور اپنے آپ کو جہنم سے چھڑوا دے اور اپنے آپ کی مغفرت کروا دے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا دے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی رحمتوں برکتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ ہم تمام کو قیام اللیل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب، قبر کی وحشت، قبر کی دہشت سے بچا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔